السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین، اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا، اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، آمین یا رب العالمین۔ سورۃ القصص آج ہم شروع کریں گے انشاءاللہ تعالی، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے۔ یہ مکی صورت ہے اور اس کا نام القصص یعنی قصے کی جمع قصص، اور یہ لفظ اس صورت میں بھی آیت نمبر 25 میں آیا ہے۔ اس کا نام القصص اس لیے کہ اس میں بہت سارے قصے جمع ہوئے ہیں جو موسیٰ علیہ السلام سے متعلق ہیں، جیسے ان کی پیدائش کا، اور پھر آگے ان کے نبوت ملنے کا، ان کے جو مصر سے نکلنے کا واقعہ ہے، پھر مدین میں واقعہ ہے، یہ سب واقعات یعنی جمع ہوئے ہیں اس صورت میں، اس طرح سے کسی بھی اور صورت میں نہیں آئے۔ موسیٰ علیہ السلام کا قصہ اس سے پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں، سورہ شعراء میں بھی، سورہ نمل میں بھی، لیکن وہاں پر ہم نے بہت مختصر پڑھا تھا۔ اس صورت میں ان قصوں کی تفصیل ہے۔ اس صورت میں فرعون کے ظلم اور تکبر سے بات شروع کی گئی ہے کہ کیسے وہ بنی اسرائیل کے بیٹوں کو ذبح کر دیتا تھا، اور اس کا یہی جو فعل تھا وہ سبب بنا کہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے موسیٰ علیہ السلام کے پیدا ہونے کے بعد ان کو صندوق میں رکھا اور تاکہ ان کو بچا لے ذبح ہونے سے، پھر دریا میں ڈال دیا، دریائے نیل میں، اور پھر فرعون کے محل میں ان کی پرورش ہوئی، حتیٰ کہ ایک قبطی کو گھونسا جب مارا تو وہ مر گیا اور موسیٰ علیہ السلام کو وہاں سے نکلنا پڑا۔ اب اس صورت میں اس کا نزول کے اعتبار سے جو نمبر ہے وہ 49 ہے۔ سورہ نحل کے بعد یہ نازل ہوئی اور سورہ بنی اسرائیل سے پہلے، اور یہ بھی پچھلی صورتوں کی طرح حروف مقطعات سے شروع ہو رہی ہے، جیسے کہ سورہ شعراء اور سورہ نمل بھی آپ نے دیکھی۔ تو ان تینوں صورتوں کو طواسین کہتے ہیں، کیونکہ یہ تینوں ہی تو اور سین اس کے اندر ہے، جیسے سورہ شعراء طواسین میم، سورہ نمل طواسین، اور اس میں طواسین میم اگین آ گیا، تو لہٰذا یہ 3 سورے طواسین ہو گئی، اور شروع بھی ان کا ایک جیسا ہے، اور ان تینوں میں موسیٰ علیہ السلام کا بھی قصہ ہے۔ اب اس صورت میں کیا مضامین ہیں؟ اس میں توحید، رسالت، مرنے کے بعد جی اٹھنے پر دلائل ہیں۔ ابتدائی آیات جو ہیں موسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے لے کر ان کو تورات عطا کرنے تک کے واقعات تفصیل سے ہیں۔ پھر آگے آیت نمبر 44 سے 75 تک میں موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے واقعات کو یہ بیان کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے ان کو رسالت دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا گیا ان واقعات کے بارے میں، تاکہ قریش کو معلوم ہو جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو امی ہیں، آپ نے تورات نہیں پڑھی ہوئی، نہ یہودیوں سے آپ کا میل جول رہا ہے، پھر آپ کو موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے واقعات اتنی تفصیل کے ساتھ کیسے معلوم ہو گئے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے اس میں واضح کیا ہے کہ یہ قرآن اللہ کی طرف سے ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے نہیں بنایا۔ پھر آپ آگے 76 سے 84 تک میں قارون کا ذکر پڑھیں گے، جس نے یہ سمجھ لیا تھا کہ مال و دولت ہی ساری چیزیں، اور اللہ تعالیٰ کا کوئی احسان نہیں ہے اور میری اپنی قابلیت ہے۔ پھر آگے آپ
85 سے 88 تک میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جو تلقین کی گئی کہ آپ کفار مشرکین کی مخالفت کی پرواہ نہ کریں اور آپ جمے رہیں، اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچاتے رہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائے گا. تو یہ باتیں آگے بیان کی گئی ہیں. 9 رکوعات پہ مشتمل یہ صورت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت ہجرت کر رہے تھے اس وقت یہ صورت نازل ہوئی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت غمگین تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کو چھوڑنا نہیں چاہتے تھے. جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو مکہ سے بہت محبت تھی، بلکہ جب آپ جا رہے تھے تو آپ نے فرمایا کہ اے مکہ، اگر یہ لوگ مجھے یہاں سے نہ نکالتے، نہ مجبور کرتے، تو میں تجھے کبھی چھوڑ کے نہ جاتا. تو آپ کا دل نہیں چاہتا تھا مگر مجبوراً جانا پڑا. تو دل پر کیا گزر رہی ہوگی. تو اللہ تعالیٰ نے تسلی دینے کے لیے یہ صورت اتاری، اور سمجھنے کہ ساری صورت ہی موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کی گرد گھومتی ہے. جیسے ہم سورۃ طٰہٰ پہلے پڑھ چکے ہیں، اس میں بھی موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ آیا تھا، اس میں بھی ایک اور اینگل سے یہ واقعہ ہے. اور کیوں موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہی کیوں سنایا گیا؟ اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے کافی مشابہت ہے، سملیرٹیز ہیں. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی طرف بھیجا جو بہت ہی ظالم اور جابر تھا. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قریش کی طرف بھیجا جن میں ابو جہل تھا جو بہت ہی ظالم اور جابر تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت مخالف تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اس امت کا فرعون قرار دیا. اور عام مسلمانوں کے لیے بھی اس میں ایک سبق ہے موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں، کہ جیسے موسیٰ علیہ السلام کے فالوورز جو بنی اسرائیل تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو نجات عطا فرمائی فرعون کے ظلم و ستم سے، تو اللہ تعالیٰ تمہارے بھی دن بدلے گا اور تمہیں بھی نجات دے گا ایک دن. تو بہت ساری تسلی ہے موسیٰ علیہ السلام کے واقعے سے. آپ دیکھیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو بھی اپنا ملک، یعنی ایک طرح سے مصر جو ان کا ملک تھا جہاں پہ ان کی پیدائش ہوئی تھی، وہ چھوڑ کے مدین جانا پڑا. 10 سال تک وہیں رہے. پھر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو نبوت دے کے واپس بھیجا اور کامیاب کیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لیے بھی ایک پیغام ہے کہ آپ بھی مکہ کو چھوڑ کے جا رہے ہیں مدینہ. 10 سال بعد ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فاتح بن کے مکہ میں داخل ہوتے ہیں اور آپ غالب آ جاتے ہیں، آپ کا دین غالب آتا ہے. اس میں یہود کے لیے بھی سبق ہے کہ یہ باتیں جو بتائی جا رہی ہیں موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کی تفصیلات، تو یہ تو کہیں بھی تمہیں نہیں ملیں گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کہیں سے سبق نہیں لیا تھا، لہٰذا آپ اللہ کے سچے رسول ہیں تو تم ایمان لے آؤ. تو مسلمانوں کے لیے بھی اس میں ایک میسج ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے بھی تسلی ہے، یہود کو بھی ایک میسج ہے، اور قریش مکہ کو بھی یہ میسج دے دیا گیا کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے فرعون کو مغلوب کر دیا اور ذلیل کر دیا، اگر تم نہ مانے تو تم بھی ذلیل کر دیے جاؤ گے. تو بہت ساری سبق کی باتیں ہیں. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک بہت بڑی تسلی کی بات یہ تھی کہ موسیٰ علیہ السلام تو دیکھیں بنی اسرائیل سے تھے جو کہ ایک غلام قوم تھی. اس معاشرے میں ان کی کوئی عزت نہیں تھی، جبکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو اس سے بہت زیادہ بہتر پوزیشن میں تھے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قریش کے بہت معزز گھرانے سے تھے. اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کو جو حالات فرعون کے ساتھ پیش آئے، تو فرعون حکمران تھا اور انتہائی ظالم تھا، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے قریش تھے جو کہ آلریڈی اپنے آپ کو قرار دیتے تھے کہ ہم دین ابراہیم سے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے گھرانے میں سرداری تھی. ابو طالب سردار تھے بنو ہاشم کے. لہٰذا موسیٰ علیہ السلام کی جو سچویشن تھی وہ اس سے بہت زیادہ مشکل تھی جو کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پر آئی. تو آپ کو ایک طرح سے تسلی تھی. اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کی تو پیدائش ہی ایسے حالات میں ہوئی کہ ان کا سروائیول ہی مشکل تھا.
جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے پہلے دادا کی شفقت اور پھر چچا کی گود عطا فرمائی. تو کافی یہ بتایا بھی گیا کہ موسیٰ علیہ السلام کے حالات تو بہت ہی ورس تھے، انتہائی سے زیادہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے تسلی لیں کہ کوئی اور پہلے گزر چکے ہیں جن کو میرے سے بھی زیادہ مشکل حالات سے گزرنا پڑا. تو ہم دیکھتے ہیں اس سورت کو آج آیت نمبر 1 سے 21 تک ہم کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. طاسین میم. تلک آیات الکتاب المبین. تلک یہ آیات ہیں کتاب مبین کی، روشن کتاب کی. نتلو علیک ہم پڑھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، من نبأ موسیٰ و فرعون، موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کی نبا کہتے ہیں اہم خبر کو. تو موسیٰ علیہ السلام کی خبر میں سے اور فرعون کی، بالحق ساتھ حق کے. حق کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سچائی کے ساتھ. اور نمبر 2 با مقصد، لقومی یؤمنون اس قوم کے لیے جو ایمان لاتی ہو. ان فرعون بے شک فرعون، علا فی الارض، علا علو سے جیسے بلندی کو اس نے تکبر کیا زمین میں، وجعل اہلہا اور کر دیا اس کے رہنے والوں کو شیعاً گروہوں میں. اصل میں شیعہ کہتے ہیں ایسے گروپ آف پیپل جو ایک آئیڈیالوجی رکھتے ہوں، ایک نظریے پہ جمع ہوں. یستضعف وہ ضعیف بناتا تھا، سمجھتا تھا یا بناتا تھا، طائفۃ منہم ایک گروہ کو ان میں سے، یذبح ابناءہم ذبح کرتا تھا ان کے بیٹوں کو، ویستحیی نساءہم اور زندہ رہنے دیتا تھا ان کی عورتوں کو. انہ کان من المفسدین بے شک تھا وہ فساد کرنے والوں میں سے. ونرید اور ہم نے چاہا، ان نمن من کہتے ہیں احسان کو، ہم احسان کریں، علی الذین استضعفوا ان لوگوں پر جو ضعیف بنائے گئے، کمزور بنائے گئے، فی الارض زمین میں. ونجعلہم اور ہم بنائیں ان کو ائمۃ امام کی جمع ائمہ پیشوا. ونجعلہم اور ہم بنائیں ان کو الوارثین وارث. ونمکن لہم اور ہم اقتدار دیں ان کو زمین میں. مکانہ کہتے ہیں بسانا بھی اور حکومت بھی دینا، کسی جگہ پہ اقتدار بھی دینا. تو ہم اقتدار دیں ان کو فی الارض زمین میں. ونوری فرعون و حامان اور ہم دکھائیں فرعون اور حامان کو، وجنودہما اور ان دونوں کے لشکروں کو، منہم ان میں سے، ما کانوا یحذرون جو تھے وہ ڈرتے، حذر سے حذر. وَأَوْحَيْنَا اور وحی کی ہم نے، یعنی دل میں بات ڈالی ہم نے، الی ام موسیٰ موسیٰ علیہ السلام کی ماں کی طرف، ان ارضعیہ کہ آپ دودھ پلائیں اس کو. رضاعت کہتے ہیں نا دودھ پلانے کو. فَإِذَا پھر جب، خفتی تم ڈرو، علیہ اس پر، فَأَلْقِیہ تو ڈال دو ہی اس کو، فی الیم دریا میں. وَلَا تَخَافِی اور نہ تم ڈرو، وَلَا تَحْزَنِی اور نہ تم غم کرو. اِنَّا بے شک ہم، رَادُوهُ ہم پھیر لانے والے ہیں، ہو اس کو، الا طرف کی آپ کی یعنی ماں کی طرف، وَجَاعِلُوهُ اور بنانے والے ہیں اس کو، من المرسلین رسولوں میں سے. فَالْتَقَطَهُ بس اٹھا لیا. لقطہ کہتے ہیں نا گری پڑی چیز کو نا، تو جو گری پڑی چیز کسی کی یعنی ہوتی ہے، گم شدہ چیز ہوتی ہے، اس کو اٹھا لیا جاتا ہے تاکہ اس کے مالک تک پہنچایا جائے. بس اٹھا لیا اس کو. آل فرعون علی فرعون نے، لیکونا تاکہ وہ ہو، لہم لیے ان کے، عدوًا دشمن، وحزنًا اور حزن کہتے ہیں نا غم کو، تو حزنًا غم. ان فرعون و حامان و جنودہما بے شک فرعون اور حامان اور ان کے دونوں کے لشکر، ہما ہے نا تو ان دونوں کے لشکر، کانوا خاطئین تھے وہ خطا کھانے والے، خطا کار. وقالت امرأۃ فرعون تو کہنے لگی، امرأ بیوی، عورت کے لیے آتا ہے امرأ، یعنی بیوی فرعون کی، قرۃ عین لی، قرۃ ٹھنڈک ہے، عین آنکھوں کی، لی میرے لیے، ولک اور تیرے لیے. لا تقتلوہ نہ تم قتل کرو اس کو، عسا امید ہے، ان کے، ینفعنا نفع دے ہم کو، او نتخذہ یا ہم بنا لیں اس کو، ولدن بیٹا، وہم لا یشعرون اور وہ شعور نہیں رکھتے تھے.
وَأَصْبَحَ اور ہو گیا، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا اصبح صبح کے وقت کسی کام کو کرنا، اس کے بعد کام کے ہونے کے لیے. اور ہو گیا فؤاد ام موسیٰ، دل موسیٰ علیہ السلام کی ماں کا، فارغا خالی. فارغ ویسے بھی اردو میں بولتے ہیں نا، فارغ ہو گئے. ان قیادت بے شک قریب تھا، قیادہ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں. لتبدی بھی کہ ظاہر کر دے، ابدا تبدونا ہم نے پڑھا ہوا ہے، لتبدی کہ ظاہر کر دیتی، بھی اس کو، لولا اگر نہ، اور ربطنا کہ باندھتے ہم باندھ دیتے، علی قلبیہا اس کے دل کو، ربط تو کے ساتھ، جیسے رابط رابطہ ہم کہتے ہیں نا، رابطہ کر لیا، تو رابطے میں کیا ہوتا ہے، کنیکٹ کر لیتے ہیں آپ نا، باندھ لیتے کسی کے ساتھ تعلق. تو علی قلبیہا اس کے دل پر، لتکون تاکہ وہ ہو، من المؤمنین ایمان لانے والوں میں سے. وقالت اور اس نے کہا، یعنی ماں نے، لأختہ اس کی بہن سے، اس کی کس کی، موسیٰ علیہ السلام کی، قصیہ پیچھے چلی جا، ہی اس کے. اور قصہ بھی اسی سے ہے، جو ہم کہتے ہیں نا قصہ سنایا، تو قصے میں بھی آپ پیچھے پیچھے جاتے ہیں، جو سنانے والا ہے اس کو فالو کرتے ہیں. فبصرت بصر سے دیکھنا، پھر وہ دیکھتی رہی، بھی اس کو، ان جنوبن دور سے، جنب کہتے ہیں پہلو کو، سائیڈ کو، تو سائیڈ سے، کنارے سے. وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ اور وہ نہیں شعور رکھتے تھے. وَحَرَّمْنَا اور حرام کر دیا ہم نے، علیہ اس پر، المراضع مرضعہ جو ہوتی ہے دودھ پلانے والی، اسی سے رضاعت کا لفظ بھی ہے، رضعت عین، اس پر دودھ پلانے والیاں، من قبل اس سے پہلے. فقالت تو وہ کہنے لگی، حل ادلکم کیا میں بتاؤں تم کو، اعلی اہلی بیتن ایسے گھر والوں کے بارے میں، یکفلونہ جو کفالت کریں گے، اس کی، لکم لیے تمہارے، وہم لہو ناصحون اور وہ اس کے خیر خواہ ہیں. فرددناہ تو لوٹا دیا، رد کرنا ہوتا ہے نا، ریفیوز کرنا، لوٹا دینا. فرددنا تو لوٹا دیا ہم نے، وہ اس کو، الی امہ اس کی ماں کی طرف، کئی تاکہ، تقرہ جیسے ہم نے پہلے پڑھ لیا ہے، قرہ آیت 9 میں، قرۃ عین، تو اسی طرح تقرہ اسی سے ہے، قاف اور را، ایسی ٹھنڈک، ایسی جو کہ جیسے خوشگوار ہو، خوشگوار ٹھنڈک کے لیے، ویسی ٹھنڈک نہیں جو اسی والی ہوتی ہے، تاکہ ٹھنڈی ہوں، عینوہا اس کی آنکھیں، ولا تحزنا اور نہ غمگین ہو، ولتعلم اور تاکہ جان لے، ان وعد اللہ حق کہ بے شک اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے. ولکن اکثرہم لیکن اکثر ان میں سے، لا یعلمون وہ نہیں جانتے ہیں. ولما اور جب، بلغا وہ پہنچ گیا، اشد جوانی کو، شدت کو نا، یعنی جوانی کو، ہو اس کی یعنی اپنی جوانی کو، واستوى اور پورا ہو گیا. کہتے ہیں یہ اشد جو ہے یہ جسمانی قوت کے اعتبار سے، اور استوا جو ہے وہ ذہنی یعنی صلاحیت مکمل ہو گئی. آتیناہ عطا کی ہم نے، ہو اس کو، حکم و علما حکمت اور علم. وکذالک نجزی المحسنین اور اسی طرح ہم جزا دیتے ہیں احسان کرنے والے کو. یعنی محسن کی جمع ہے. ودخل المدینہ اور داخل ہوا شہر میں، علی حین غفلت، حین یعنی وقت، علی حین وقت میں، غفلت غفلت کے، من اہلیہ اس کے رہنے والوں کی، یعنی جو شہر کے ہیں. فوجد فیہا تو اس نے پایا اس میں، رجلین، اب دیکھیں ایک ہو تو رجل ہے، جمع ہو تو رجال ہے، اور رجلین کیا ہوگا، دو.
دو لوگوں کو، دو مردوں کو، یقتتلان قتال اسی سے ہے، قتال کہتا ہے نا لڑنا، تو یقتتلان دونوں آپس میں لڑ رہے تھے، ہذا یہ من شیعتہ اس کے گروہ میں سے تھا، وہذا اور یہ من عدوہ اس کے دشمنوں میں سے. فاستغاثہ غیث کہتے ہیں بارش کو، پانی مانگنے کو، غوث کہتے ہیں نا، غوث اعظم استغفر اللہ، یہ کہنا بھی ایک شرکیہ بات ہے، یعنی جسے فریاد مانگی جاتی ہے. ہم استغاثہ کہتے ہیں، استغاثہ نے یہ جیسے دائر کی، مقدمہ دائر کیا، تو یعنی جو فریاد کرنے والا ہے، فریادی، ٹھیک ہے. تو یہ فاستغاثہ پس فریاد کی اس سے، یا مدد طلب کی اس سے، الذی اس نے جو من شیعتی ہی اس کے اپنے گروہ میں سے تھا، علی الذی اس کے خلاف، کیونکہ استغاثہ ہے نا، تو اعلی شہادت ہو یا یعنی گواہی ہو یا مدد طلب کرنا، تو اعلی یا کوئی جنگ ہو، مقابلہ ہو، تو اعلی کا مطلب ہوتا ہے خلاف، پھر ہم خلاف کا معنی کریں گے، علی الذی خلاف اس کے، من عدوہ اس کے دشمنوں کے میں جو تھا، جو اس کے دشمنوں میں تھا. فوکزا تو یہ جو یعنی اپنے ہاتھ کو بند کر کے مکہ سا بنانا ہوتا ہے، تو فوکزا تو اس نے مکہ مارا، ہو اس کو، کس نے؟ موسیٰ علیہ السلام نے. فقضا علیہ تو پوری ہو گئی اس پر، یعنی کیا پوری ہو گئی؟ زندگی. ہم اردو میں بھی بولتے ہیں نا، اس کی قضا آ گئی تھی اس کی. قال هذا من عمل الشیطان اس نے کہا یہ ہے شیطان کے عمل سے، کام سے. انہ عدو بے شک وہ دشمن ہے، مدل گمراہ کرنے والا، مبین کھلم کھلا. قال ربی انی ظلمت نفسی اس نے کہا اے میرے رب بے شک میں نے ظلم کیا اپنی جان پر، فغفر لی پس بخش دے مجھ کو. فغفر لہ تو اس نے بخش دیا اس کو. انہ هو الغفور الرحیم بے شک وہ غفور الرحیم ہے. قال ربی اس نے کہا اے میرے رب، بیما انعمت علیہ بوجہ اس کے کہ جو تو نے انعام کیا مجھ پر، فلن تو ہرگز نہیں، اکونا میں ہوں گا، ظہیرا مددگار، للمجرمین مجرموں کے لیے. ظہر پیٹھ کو کہتے نا، تو مددگار بھی جو ہوتا ہے کسی کی بیکنگ کرنا. فاصبح فی المدینہ تھی تو صبح کی شہر میں، خائفاً ڈرتے ہوئے، خوف زدہ، یترقب را قاف باس سے ہے یعنی بچتے ہوئے، دیکھ بھال کے چلنا جو ہوتا ہے، تو یترقب خبر لیتے ہوئے. فَإِذَا پھر اچانک، الَّذِي وہ جو، استنصرہ جس نے مدد مانگی تھی، وہ اس سے، بالامس یسٹرڈے کل، پچھلے کل کے لیے، یستصرخہ صاد اور را خوف چیخ مار کے مدد مانگنا، جیسے کوئی کہتا ہے نا بچاؤ بچاؤ مجھے، تو یہ مدد مانگنا ایک چیخ چیخ کے، پکار پکار کے. تو پکار رہا تھا وہ اس کو. قال لہ موسیٰ کہا اس کو موسیٰ نے، انکا بے شک تو لغوی مبین البتہ گمراہ ہے، کھلم کھلا، غوی بہکا ہوا، جو کسی کی معصومیت کا فائدہ اٹھائے نا اس کو کہتے ہیں. فلما تو جب، ان کے، ارادہ اس نے ارادہ کیا، ان یبطشا کہ پکڑ لے، بالذی اس کو جو، ہوا عدو لہما جو دشمن تھا ان دونوں کا. قال یا موسیٰ اس نے کہا اے موسیٰ، اتریدو کیا تو چاہتا ہے، ان تقتلنی کہ تو قتل کر دے مجھ کو، نی ہے نا مجھ کو، کما جیسا کہ قتلتا تو نے قتل کیا، نفسن ایک نفس کو، بالامس کل، ان تریدو الا نہیں تو چاہتا مگر، ان کے، تکونا تو ہو، جبارن ظالم، جبار، فی الارض زمین میں، وما تریدو اور نہیں تو چاہتا، ان تکونا من المصلحین کہ تو ہو جائے اصلاح کرنے والوں میں سے. وجاء رجل من اقصى المدینہ یسعی اور جاء آیا، رجل ایک شخص. اب ہم نے رجلین تو پڑھ لیا نا،
تو رجلین دو تھے، اب رجل کیا ہے؟ ایک آدمی، من سے، اقصا جیسے مسجد اقصا بھی ہے نا، دور کی مسجد، تو اقصا دور دراز مدینہ کے یعنی شہر کے، یسعی دوڑتا ہوا، قال یا موسیٰ، اس نے کہا موسیٰ، ان الملأ بے شک سردار، یأتمرون امر سے ہے، یعنی امر ہوتا ہے نا کوئی حکم دینا، تو اصل میں جب کوئی جیوری بیٹھتی ہے کہ کسی کو کیا سزا دی جائے یا اس کا فیصلہ کرنے کے لیے، تو وہ اس کے لیے کہتے ہیں اتمار، تو مشورہ کر رہے ہیں بیکا تمہارے بارے میں، لیقتلوکا کہ قتل کر دیں تجھ کو، فخرج پس نکل جا، انی بے شک میں لکا لیے تیرے، من الناصحین خیر خواہوں میں سے ہوں، فخرج منہا تو نکلا اس میں سے، خائفا ڈرتے ہوئے، یترقب خفیہ ٹو لگاتے ہوئے، یہی جیسے ہم نے پہلے پڑھا یترقب، میں نے آپ کو بتایا نا ٹو لگانا یعنی دیکھ بھال کے خبر لیتے ہوئے چلنا، قال اس نے کہا ربی اے میرے رب، نجینی نجات دے مجھ کو، من القوم الظالمین ظالم قوم سے۔ یہاں تک ہم یہ قصہ دیکھتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کا، اور پھر دیکھیں آپ اس قصے سے بہت کچھ سیکھیں گے موسیٰ علیہ السلام کی پرسنالٹی کے بارے میں بھی، ان کی پرسنالٹی کیسی تھی، کس طرح سے قدم قدم کے اوپر وہ چلنے والے تھے، کیسا ان کا کیریکٹر تھا، یہ آپ کو پتہ چلے گا اس قصے میں، کیونکہ اس میں کافی تفصیل ہے، اور یہ ایسے نہیں ہے کہ ایک طرح سے آپ کو ہر ایک چیز کا ایون ڈائلاگ تک بتائے گئے کہ فلاں نے کیا بولا، اتنی زیادہ تفصیل جو ہے کسی اور صورت میں آپ کو نہیں ملتی ہے۔